أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسن بن علي علیہم السلام. ٹھیک ہے، حسن ابن علی کون ہیں جانتے ہیں؟ 11ویں امام. کہاں دفن علی حیدر؟ سامرہ. ٹھیک ہے، جس کا اصل نام کیا تھا؟ سرہ من رآ. سرہ من رآ یعنی جس نے دیکھا وہ کیا ہوا؟ خوش ہوا. ٹھیک ہے، اس کا نام تھا سرہ من رآ. رے الف پہ حمزہ اور یہ سرہ من رآ، جس نے دیکھا وہ خوش ہوا. دشمنوں نے کیا کر دیا اس کو؟ ساء من رآ. ساء من رآ، دکھی ہوا جس نے دیکھا، غمگین ہوا جس نے دیکھا. کثرت استعمال سے ساء من رآ کیا ہو گیا؟ سامرہ. ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے تو یہ کہاں واقع ہے؟ سامرہ کہاں ہے؟ کس ملک میں؟ مدینے کی طرف ہے نا، سائڈ میں 4-5 کلومیٹر پہ عراق میں ہے بیٹا. عراق میں ہے. سامرہ، کربلا، نجف، بغداد، یہ 4 مقامات کہاں ہیں؟ عراق میں. ٹھیک ہے، حوضہ تو پہلے سے ہے، آج کی تاریخ تھوڑی ہے نجف کی. نجف کی بہت پرانی تاریخ ہے. نجف نہیں جو آج کل جا رہے ہیں وہاں پہ کربلا میں. صحیح. تو ایک ہے کیا؟ کربلا عراق میں، نجف عراق میں، کاظمین عراق میں اور سامرہ عراق میں، کوفہ عراق میں. صحیح. یہ تمام زیارتیں کہاں ملیں گی؟ عراق کے اندر. حلب سیریا میں، رقہ سیریا میں. ٹھیک ہے، رقہ میں ان کی قبر ہے. جناب غالباً عمار یاسر کا روضہ ہے. عمار یاسر کے علاوہ انس بن مالک کا روضہ ہے غالباً. رقہ چونکہ وہیں جنگ صفین ہوئی تھی. حلب میں ایک نبی کی قبر ہے. اس کے علاوہ وہ مقام ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا جس پتھر پہ سر رکھا گیا تھا، جس کی تصویر نہیں ہوتی گھومتی ہے، پتھر پہ خون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو راہب، ہاں راہب کے یہاں، ٹھیک ہے، جو سر رکھا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کا، وہ ادھر بھی ویسے ہی لال ہے اور باقاعدہ عاشور کے دن ایک دم سرخ ہو جاتا ہے خون کی طرح، یا خون بہتا بھی ہے باقاعدہ اس میں سے. آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا، الگ الگ ویڈیو ملے گی. تو وہ حلب میں ہے. امام حسین کا کوئی بچہ ساقط ہوا تھا، اس کی بھی قبر ہے وہیں حلب کے اندر. اس کے علاوہ دمشق میں جناب سکینہ، ریف دمشق میں، ریف کہتے ہیں علاقے کو، وہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے. اور مدینہ میں ہے، یہ مدینہ جنت المعلی اور جنت البقیع. جنت المعلی آپ کا مکے میں، جنت البقیع مدینہ میں. خانہ کعبہ مکے میں، مسجد النبوی مدینہ میں. پہلے مکہ ہے، پھر اس کے بعد مدینہ، پھر اس کے بعد دمشق تو سیریا میں آ گئے. تم دمشق، حلب، رقہ یہ سارا سیریا میں.
ٹھیک ہے، جو جنگ صفین جہاں ہوئی تھی وہ ابھی سیریا میں ہے، اچھا باقی عراق میں ہے، مکہ مدینہ سعودیہ میں، اور مشہد ہے یہی ایران میں، مشہد اور قم. یا آپ اور لے لیں مثلاً عبدالعظیم حسنی وہاں پڑھ جاتے ہیں، وہاں پہ میرے خیال سے ان کا آپ کے تہران کے پاس ہے عبدالعظیم حسنی صاحب کا. یا جناب شہربانوں کا ایک مقام ہے الگ تہرانی کے قریب میں. ہم نہیں، ہم گئے ہی نہیں گئے. وہاں تو بہت امامزادے ہیں. ہاں تو وقال الحسن بن علی علیہ السلام، حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، پڑھیے تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاتی علماء شیعتنا القوامون، شیعتنا القوامون. ہاں چلیے ٹھیک ہے، القوامون بالضعفاء محبین. بس یاتی علماء شیعتنا، ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے شیعوں کے علماء القوامون بضعفاء محبین، جو ہمارے چاہنے والے کمزور ہوں گے ان کو کھڑا کرنے والے، یعنی ان کو قوت دینے والے. ہاں وَأَهْلُ وِلَایَتِنَا، وَأَهْلُ ولایتنا یوم القیامہ، یوم القیامہ، ٹھیک ہے. اور اہل ولایت یعنی جو ہماری ولایت کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. قیامت کے دن ایسے ہمارے چاہنے والے کمزور لوگوں کو کیا دیں گے؟ سہارا دیں گے. القوامون یعنی سہارا دینا. والانوار تسطع من تیجانہم، اللہ اکبر. والانوار تسطع، اور نور پھیلے گا، من تیجانہم، ان کے تاجوں سے. وعلى رأس كل واحد منهم تاج بها قدم بثت تلك الانوار في تلك الانوار في عرصات القیامہ. وعلى رأس كل واحد منهم، ٹھیک ہے، اور ان کے سروں پر، ہر ایک کے سر پر تاج ہوگا. تاج و بہائن، ٹھیک ہے، پرنور تاج اور روشن تاج. قد انبثت تلک الانوار، کہ وہ روشنی پھیل جائے گی. فی عرصات القیامہ یعنی میدان محشر میں، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کے سر پہ تاج ہوگا، ایسا نور سے بھرا ہوا تاج، ٹھیک ہے، کہ اس کا نور میدان محشر میں پھیلے گا. عرصات القیامہ یعنی میدان محشر. ودورها مسیرۃ 300,000 سنہ. ہاں مولانا، اس کی دوری کتنی ہوگی؟ مسیر 300,000 سنہ، 3,00,000 کلومیٹر سال تک اس کی دوری چلتی جائے گی. نور اتنا لمبا اور اتنا پھیلے گا کہ جو 3,00,000 سال کا اگر سفر طے کریں گے تب اس کی نور کی انتہا تک آپ پہنچیں گے. ہاں، 100 300 100 الف، ایک 100 جو رہے گا وہ کتنا ہو جائے گا؟ 100 لاکھ. ہاں نہیں، 1 لاکھ، 1 لاکھ 300 ٹھیک ہے، 3 لاکھ. الف لیلہ. ہاں چلیے. فشعاء تیجانہم ینبسو، تو ان کے تاجوں کی روشنی یا کرنیں پھیلیں گی. فلا یبقى هناك یتیم قد کفلوہ من ظلمت الجہل وعلموہ. ہاں مولانا، فلا یبقى هناک، تو وہاں کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی ایسا یتیم. قد کفلوہ، جس کی انہوں نے کیا کی ہو؟
کفالت کی ہو، پرورش کی ہو، من ظلمت الجہل، کیسے پرورش؟ کھانے پینے کے ذریعے؟ کہا نہیں، من ظلمت الجہل، جہالت کے اندھیرے سے، وعلموہ، اور اس کو کیا کیا ہو؟ تعلیم دی ہو، ومن حیرت تیہی اخرجوہ، ٹھیک ہے، اور اس گہرائی سے، اس حیرت سے اسے کیا کیا ہو؟ نکالا ہو، الا تعلق بشعبۃ من انوارہم، کیسے نکلے گا؟ کہ ہر ایک جس کی اس نے کفالت کی ہوگی، جس کو اس نے تعلیم دیا ہوگا، ہر ایک اس کے نور سے لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا، اور چمٹ کے نجات پا جائے گا۔ اور نور کی دوری کہاں جا رہی ہے؟ 3 لاکھ سال، 3 لاکھ سال، ٹھیک ہے، کلومیٹر 3 پہ۔ لاکھ سال۔ تو اتنی دور تک آپ سے جس نے بھی کسی طرح کی مدد لی ہوگی، کیا ہوگا؟ وہ آپ کے نور سے چپٹ کے نجات پا جائے گا۔ کہنا تعلق بشعبۃ من انوارہم، ان کے نور کے ایک حصے سے، شعبہ کس کو بولتے ہیں؟ حصہ، نور کے ایک حصے سے لپٹ جائے گا۔ فرفعتہم الی العلو، پھر وہی نور ان کو کہاں اٹھا لے گا؟ بلندی کی طرف، حتی یحاذی بہم فرق الجنان، یہاں تک کہ انہیں جنت میں لا کر ڈال دے گا، جنت کی گروہوں میں شامل کر دے گا۔ ثم ينزلونهم على منازلهم، پھر ان کو اتار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کے مقامات پر، معدت لہم، جو ان کے لیے کیا کیا گیا ہو؟ تیار کیا گیا ہوگا، فی جوار استادیہم، ٹھیک ہے، ان کے اساتذہ کے بغل میں۔ سوچئے کتنا بڑا درجہ ہے طالب علم کا۔ وَمُعَلِّمِيهِمْ، اور جو ان کے معلم ہیں، جو ان کے استاد ہیں، جن سے انہوں نے استفادہ کیا تھا، کہا انہی کے بغل میں اس کا بھی روم تیار کر دیا جائے گا۔ وَبِحَضْرَةِ أَئِمَّتِهِمْ، ٹھیک ہے، الَّذِينَ كَانُوا إِلَيْهِمْ يَدْعُونَ، اور کس کے حضور ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے بولو نا۔ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب آپ وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دعا کرو ایسا ہی ہو، جنت میں تو پہنچے، چاہے ساتھ چھوٹے نہ چھوٹے۔ خرافاتی ذہن میں آتی ہے۔ اب میری حدیث تو ہے نہیں، کیا کر لے؟ ایسا ہی، اچھا سوچو ایسے ہی جو ہمارے استاد ہوں گے، ہمارا کے ساتھ چھوٹ جائے گا۔ چلیں دیکھیں۔ ائمتہم الذین کانوا الیہم یدعون، اور اماموں کے محضر میں، اماموں کے سامنے، ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ میں ایک طریقے سے پتا چلا کہ یہ پورا علاقہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا، ٹھیک ہے، بغل والا کس کا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا۔ ہر ایک امام کے پاس جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو، ہم لوگ کدھر چلے جائیں گے؟ 12ویں امام کی بارگاہ میں۔ صحیح ہے؟ کیا ہوگا کہ جس امام کے لیے آپ دعوت دے رہے ہوں گے، جن اماموں کے لیے آپ نے دعوت دی ہوگی، ان کے محضر میں وہ کمرہ تیار رہے گا۔ وَلَا يَبْقَى نَاصِبٌ مِّنَ النَّوَاسِبِ يُصِيبُهُ مِنْ شُعَاعِ تِلْكَ تیجان الا عمیت عینا مولانا شوف، کیا اسی نور سے سارے فائدہ اٹھا لیں گے؟ نہیں، اللہ اکبر، دیکھیے نور ایک ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، جس نے اس سے سیکھا ہے، اپنے کو آپ کو حیرت سے نکالا ہے، اس نور سے فائدہ اٹھا کر کہاں تک پہنچ جائے گا؟ جنت میں۔ کہنے والا یبقى ناصب من نواسب،
اور جو دشمنان اہل بیت ہوں گے ان میں سے کوئی باقی نہیں ہوگا. یصیبہ من شعاع تلک التیجان، کہ ان علماء کے جو تاجوں سے روشنی نکل رہی ہے جو ان کو لگے گی، الا عمیت عیناہ، اور ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ اندھی ہو جائیں گی. دیکھیے کہ شعاع ایک ہے، دونوں کا فرق کتنا ہے. کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ اسی روشنی کے سہارے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جنت میں. اور وہیں اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ نابینا ہو رہا ہے. وَأَخْرَسَ لِسَانُهُ، جو یہاں دنیا میں بڑبڑ بول رہا ہے تیاگی، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہو جائے گا؟ اللہ اسے گونگا کر دے گا. اخرس لسانہ یعنی گونگا ہونا، اس کی زبان گونگ ہو جائے گی. اشد من لہب النیران، اور یہ تمام چیزیں اس پر بدل جائیں گی. اشد من لہب النیران، ٹھیک ہے، یعنی تحول علیہ، اور اس پر بدل جائے، وہی شعاعیں کیا ہوں گی؟ بدل جائیں گی. اشد من لہب النیران، آگ کے شعلوں سے زیادہ شدید. لہب یعنی شعلے، نیران آگ، یعنی وہی شعاعیں جو تاج سے نکل رہی ہیں اس کو اندھا کریں گی، زبان گم کریں گی، اور وہی شعاعیں آگ سے زیادہ اس کے شعلے کیا ہوں گے؟ بھڑکیں گے. فَتَحْمِلُهُمْ حَتَّى تَدْفَعُهُمْ إِلَى الزَّبَانِيَّةِ، ٹھیک ہے، اور انہیں اٹھائے گی یہاں تک کہ انہیں دھکیل دے گی کہاں پہ؟ زبانیہ، ٹھیک ہے. زبانیہ جہنم کا ایک حصہ ہے جی، جہنم کے فرشتوں کی طرف، دوزخ کے سپاہی. حتی فتحملہم، تو ان کو اٹھائے گی یہ شعاعیں، حتی تدفعہم، یہاں تک کہ دے دے گی، کس کو دے دے گی؟ الی الزبانیہ، جہنم کے سپاہیوں کو. فتدعوہم، اور وہ ان کو لے جائیں گے الی سواء الجحیم، جہنم کے کنارے میں، جہنم کی گہرائی میں. الحمدللہ رب العالمین. یعنی یہ سوچئے کہ کتنی عظمت ہے کہ ایک کسی عالم کے محضر میں بیٹھنا. خدا ہم سب کو امام زمانہ کے جو مخلص علماء ہیں، مخلص کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خالصتاً للہ گزارا ہے، ان کے حضور، ان کی دستبوسی، ان سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.